اب اس کے لیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہے اندھیر نگری، ظلمات ہے، وہی الہی نہ اور انبیاء علیہ السلام کو نکال دیا جائے۔ یقین جانے اب بھی کسی جگہ کوئی نیکی کی بات ہو رہی نا، یہ اثر ہے کسی نہ کسی پیغمبر کا جو ان کے بڑوں کو بتا گیا تھا، کچھ نہ کچھ بچا آ رہا، ورنہ یہ دنیا بالکل ظلمات بعض فوق بعض۔ اللہ نے سورہ نور میں کہا میرا نور نہ نازل ہوتا تو یہ تو اندھیرے پر اندھیرے چڑھے ہوئے، ہاتھ نکالو تو اتنے اندھیرے ہیں، بادل چھائے ہوئے ہیں، گہرا سمندر ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے۔ یہ قرآن نے کہا کہ اس کے بغیر کوئی شرافت اور نیکی کا نام و نشان نہ ہوتا، مگر اللہ نے اپنا دین اتارا۔ انبیاء علیہ السلام یہد اللہ نور من یشاء، وہ نور بھی اللہ نے کہا نور لا نور، ایک اندر تمہارے رکھ دیا بصیرت عقل ضمیر، دوسری طرف وحی کے ذریعے مدد کر دی۔ وہ ایسے ایک دیا سلائی آئی، جب چھو گئی تو چراغ جل اٹھا، جو مثال دی ہے سورہ نور میں کہ دو نور اکٹھے ہو گئے، ایک اندر تھا ایک باہر سے آیا، دونوں مل کر اپنا جیسے اندھیرے پر اندھیرا تھا اب روشنی پر روشنی۔ اب کوئی نہیں ٹھوکر کھا سکتا، جو کھائے گا وہ اپنی جان کو روئے گا، میرا نہیں کوئی قصور، میں نے کمی پوری کر دی۔ تو اس ظلمت کدہ عالم میں اور اس دشت بکر ایسا صحرا کہ یہاں کوئی نشان نہیں ملتا، کوئی راستہ نہیں، کوئی ایسے اب بھی ہیں روبر خالی عرب میں کہ گم ہو گیا بندہ نہیں پتہ چلے، کوئی راستہ نہیں، کوئی نشان نہیں۔ یہ دنیا ایسے ہی سمجھے، اور جو اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام، جو کتابیں ہیں ان کو سمجھیں جیسے سمندر میں روشنی کے مینار بنتے ہیں، اور جنگلوں میں عرب لوگ بڑے بڑے منارے بنا دیتے تھے، کہتے تھے منارے بنا دیے اونچے اونچے، مسافر بھول جائے ان کی طرف آ جائے راستہ مل جائے۔ اور جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ راہب جو ہوتے تھے جنگلوں میں جا کر بیٹھ جاتے، وہ بھی حالات سے مجبور ہوگا، کتنے حالات خراب ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد برے نہیں تھے، بے بس ہو گئے۔ جب آروں سے چیرے جانے لگے، کھالیں جو تھیں وہ کنگیاں جو ان سے کھینچ دی گئی، بیچارے چھوڑ کر چلے گئے، وہاں اللہ کی بات میں لگ گئے، مگر پھر بھی جو بھولا بھٹکا آتا اس کی خدمت کرتے، مہمانی کرتے، دین سکھاتے۔ اور وہاں وہ رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر ایک روشن کر کے شمع رکھ دیتے قندیل، کہ کسی کو راستہ نہ معلوم بیچارہ ہماری کٹیا کی طرف آ جائے، وہ قندیل رہبانی، وہ راہبوں کی قندیل۔ اس کا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس دنیا میں مومن جو اللہ کے دین کو مانتا اور قرآن و سنت کا درس دیتا اور لوگ اس کو سنتے ہیں، یہ سمجھیں گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبان۔ اندھیرا چھایا ہوا ہے، وہ بیچارہ اپنا چراغ جلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح اس گپ اندھیرے زمانے میں جو دین کا کام بیچارے کرے، یہی گما آباد ہستی میں شک و شکوک سے بڑی دنیا، بڑے بڑے دانشور گمراہ، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ ہے کوئی نہیں۔ گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبان۔ تو اس قندیل کا اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام ظاہری بھی کیا، جیسے منارہ بنتا نا روشنی کے مینار، اس طرح اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایک جو درمیانی خطہ تھا ناف زمین کی، اب بھی جغرافیہ دیکھ رہے ہیں عرب درمیان میں آتا، سینٹر میں اللہ تعالیٰ نے ایک منار کھڑا کر دیا جس کو ہم کہتے ہیں بیت اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک روشنی کا منار بنا دو، اور سورہ میں دیکھ لیں جو وہ منار ہوتے تھے ان کو بھی عرب اپنی شاعری میں خدا ہی کہتے تھے، جو خدا بھی کہ اس منارے سے لوگوں کو راستہ ملتا۔ اب اس کو بھی اللہ کہتا ہے کہ جو مکے میں بنایا گیا خدا للعالمین، وہ ایک علاقے کے لوگوں کے لیے، مشرق مغرب کے لوگوں کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے میں نے ایک ہدایت کا منار کھڑا کر دیا۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ جو وہاں جا سکتے ہیں جائیں، جو نہیں جا سکتے اپنی شومی قسم سے یہاں رہ گئے، حالات نے اجازت نہیں دی، تو پھر وہ یہی کہتے ہیں تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبیں سے، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے۔ اگر وہاں نہیں جا سکتے یہیں سجدہ کر دیتے تیری سے۔ تو منار جو ہے، اس لیے جو بیوقوف نہیں نہ سمجھتے کہ بیت اللہ کیا ہے، وہ یہی جھگڑے کرتے رہتے ہیں کہ ایک پتھروں کی عمارت یار، تم اس کو سجدے کرتے ہو، وہاں جاتے ہو، اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، وہاں پتھر کو چومتے ہو، اور یہاں بھی قربانیاں ادھر کو روک کر کے ذبح کرتے ہو، کیا ہے اس پتھروں کی عمارت؟ یہ سمجھتے نہیں کہ وہ پتھروں کی عمارت نہ بھی رہے، جیسے کہ عبداللہ ابن زبیر نے جب تعمیر کیا نئے سر سے کعبہ، کچھ نہیں تھا، بہت مدت بعد صرف کپڑوں کا پردہ کر دیا تو گیا تھا، پتھروں کو کون پوچھتا؟ وہ ایک نشان ہے ہدایت کا، اور اس کی طرف رخ جو کیا جاتا ہے کس بنا پر، اس لیے وہ پوری دنیا کا قبلہ،
آپ دیکھتے ہیں کہ جب دوڑ ہوتی ہے میدان میں، کوئی ریس کورس گراؤنڈ ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں لائن میں، اب اس کو عربی زبان میں استباق کہتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہوگی، تو ایک گول ہوتا ہے نشان کہ وہ نشان ہے اس کی طرف دوڑنا ہے، کون پہلے جاتا ہوا۔ تو جو نیکی کی دوڑ ہے، یہ میں نے آیت پڑھی نا، اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، یہ جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں لوگ وہ ایک دوڑ میں شریک ہو جاتے ہیں، نیکیوں کی دوڑ، اور اس کے لیے ایک نشان مقرر کیا گیا بیت اللہ، اس لیے کیا گیا کہ اس کے ایک ایک پتھر پر وہ تاریخ درج ہے، جو آدمی جانتا ہو کہ یہ کیوں بنا، کس نے بنایا، کس غرض کے لیے بنا، اور کتنے مقدس اور نیک لوگ یہاں آئے، آسمان کے ستارے اور ریت کے ذرے جیسے نہیں نہ گن سکتے ہم، اسی طرح نہیں گن سکتے کہ وہاں کتنے قدوسی اور پاک صفات لوگ اب تک آ چکے ہیں، کتنوں نے ہاتھ لگایا حجر اسود کو، کتنوں نے طواف کیا، کتنوں نے سجدے کیے، اور میدان عرفات جو پاس ہی کھڑا ہے، وہاں کا میدان بے شمار سجدوں کا اور انگنت آنسوؤں کا امین ہے، کتنے لوگ وہاں روئے، کتنوں نے سجدے کیے۔ تو اللہ کہتا ہے جب میں کہتا ہوں عذر کو منہ کرو تو منہ کراتا ہوں کہ وہ بالکل مینار پاکستان کی طرح تاریخ یاد کراتا کہ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے بابل میں، کیا مصیبت آئی کہ وہ وہاں سے نکل گئے، انہوں نے حق کا اعلان کیا۔ اگر وہ زمانے کا ساتھ دیتے جدھر کو دنیا جا رہی چلتے تو دنیا کے امیر ترین آدمی ہوتے۔ ان کے والد جو تھے وہ بت نہیں بیچتے تھے، وہ تو نمرود کے بعد ساری ریاست کے مختار تھے اور سب سے بڑے وہ پیشوا تھے ساری قوم کی۔ ابراہیم علیہ السلام گدی سنبھال لیتے، ان سے زیادہ امیر ہی کوئی نہ ہوتا، مگر وہ نہیں، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ جدھر کو دنیا جا رہی ادھر کو جانا یہ تو خس و خاشاک کا کام ہے، جدھر کو پانی جا رہا ہے تن کے ادھر کو بہ جاتے ہیں۔ مرد کا کام تو جدھر آپ نے جانا، بے شک بھاؤ کتنا تیز ہے، آپ کو وہ گھیر رہا ہے، مگر آپ نے چونکہ ادھر کو جانا، آپ نے پوری طاقت خرچ کرنی ہے کہ میں نے پانی کے ساتھ نہیں بنا، میں نے تو ادھر جانا، میرا ادھر مقام ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں خلیل آسا در ملک یقیناً، ابراہیم علیہ السلام کی طرح یقین کا دروازہ کھٹکھٹا، جیسے اس نے اعلان کر دیا انی لا احب الافلین، کہ فانی چیزوں سے میں محبت نہیں کرتا، میں تو اس کو مانوں گا جس نے دنیا میں خلیل آسا در ملک یقیناً۔ تو بالکل کہتے ہیں انہوں نے جیسے آگ میں پڑنا منظور کر لیا، نئی دنیا پیدا کی، ایک نیا جہان بنایا، لوگوں کے ساتھ نہیں چلے، دنیا کا رخ موڑ دیا۔ عراق میں آگ میں ڈال دیے گئے، باپ نے نکال دیا، مصر میں گئے، وہاں عزت کو خطرہ لائق ہوا، شام گئے، حجاز آئے، یہاں بچے اور بیوی کو بٹھا دیا۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی داستان پوری جب کعبے کو منہ کر جب سامنے نہیں آتی کہ کیوں ملک ملک پھرا، حق کی خاطر اس نے ہر قربانی دی، دین کا راستہ نہیں چھوڑا، آگ میں پڑنا منظور کیا مصیبتیں سے ہی۔ اس لیے اگر مکے کو منہ کرنا ہے نا تو یہ ہے فاستبقوا الخیرات، جو اس کے ایک ایک پتھر پر نا تاریخ لکھی کہ باپ نے کیا کیا، بیٹا جو دعائیں سے لیا اور باپ 99 سال کا ہو گیا، بوڑھا، کمر دوری ہوگی، اور بچہ جو بھاگنے کی عمر کو پہنچ گیا۔ اللہ فرماتا دوڑنے لگا اسماعیل کے ساتھ باپ کر کام کرنے لگا، اس وقت اشارہ ہو گیا۔ تو اسی بیت اللہ کے پاس پھر وہ بوڑھا بیٹے کو لے کر چھری اس کے حلق پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا جو نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھا، نہ حلال کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اور بیٹا بھی وہ نکلا جس کا باپ کو دیکھتے اس نے تسلیم کا مظاہرہ کیا کہ جو حکم ملا اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب، جو جو حکم ملتا گیا کہ ابراہیم میرا بندہ، اس نے کہا سر تسلیم خام ہے۔ اور بیٹا جو تھا اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اس نے رضا کا مظاہرہ کیا کہ اگر جان چاہتا اللہ میں راضی، ابا جی کر دیں جو حکم ملا ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ میں صابروں میں سے ہوں گا۔ اور قرآن مجید نے حالانکہ سچا ہونا وعدے کا، یہ تو عام مومن کی صفت، مگر سورہ مریم میں اللہ نے کہا ہے انہ کان صادق الوعد، اسماعیل علیہ السلام وعدے کا سچا نکلا۔ وہ سچا نکلا یہی کہ چھری حلق پر رکھنے کے لیے باپ تیار ہو گیا